ब्लेक वेस्टन की इस किताब यीशु जैसा कोई नहीं, देयर इज़ नो वन लाइक जीसस, इस किताब के 14वें बाब को आज सुबह मैं कराची पाकिस्तान से, पाकिस्तान गॉस्पेल नेटवर्क के ऑफिस से, स्टूडियो से मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। दौलत में यीशु जैसा कोई नहीं। दी फोर्ब्स दुनिया में अमीर तरीन लोगों की लिस्ट है और इस लिस्ट के मुताबिक दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से तल्लुक़ रखने वाले 15,000 अफराद ऐसे हैं जो $1 अरब से 76 अरब डॉलर मालियत के हामिल हैं। उनमें से 50 अफराद तो ऐसे हैं जिनके पास 17 अरब या इससे ज़्यादा की मालियत है। मैं शख्सी तौर पर इस लिस्ट की दुरुस्ती बाबत सवाल नहीं करता, लेकिन मेरा ख्याल है कि क्या कोई और ऐसा शख्स नहीं है जिसे उस लिस्ट में सबसे ऊपर होना चाहिए। एक शख्स जिसकी बाबत मैं सोच रहा हूँ, जो सबका मालिक है, वो तमाम मादी और रूहानी चीज़ों का मालिक है, उसका नाम यीशु है। पौलुस रसूल मनादी करते हैं कि मसीह की बेक़ियास दौलत, और इसी खत में पौलुस उसके फजल की दौलत और उसके जलाल की दौलत का बयान करते हैं, जिसमें हिकमत और मार्फत के सब खजाने पोशीदा हैं। और इब्रानियों पहले बाब की 3वीं आयत बयान करती है कि यीशु सब चीज़ों का वारिस ठहराया गया है। वाकई एक ऐसी शख्सियत जो कि तख्लीक करदा कायनात में नाकाबिल यकीन दौलत से मालामाल है। चलें एक सादा सी बात से सीखते हैं कि अगर आपको इस तरह का पैगाम मौसूल हो कि आपके अकाउंट में $1 अरब ट्रांसफर किए गए हैं, इसमें कोई शक नहीं कि आप यकीनन हैरान होंगे। आप भागे भागे बैंक जाएंगे कि मालूम करें कि ये खबर सच्ची भी है या कि नहीं। और अगर आपको बताया जाए कि ये खबर वाकई सच्ची है, तो आप अपनी ज़रूरियात के मुताबिक एक चेक लिख सकते हैं। अगर आप एक नई कार खरीदना चाहते हैं तो ये कोई मसला ही नहीं रहा, अब आप खरीद सकते हैं। और सादा सी बात यह है कि आपको चेक लिखना है। अगर आप अपने रहायशी मकान का वाजिब अदा कर्ज वापस करना चाहते हैं तो भी, लेकिन जो कुछ आपको उन सब ज़रूरियात के लिए करना है वो ये कि आप रकम निकलवाने के लिए एक चेक का इस्तेमाल करेंगे, और ये चेक आपका अपना है जिसे आप आज़ादी से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लापरवाही से खर्च कर बैठे तो यकीनन ये बड़ी रकम जल्द ख़त्म हो जाएगी। मसीही अगरचे अपने आसमानी बैंक अकाउंट का कभी इस्तेमाल नहीं कर पाए, इसलिए कि मसीह में खुले उस आसमानी अकाउंट का इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही पेश नहीं आती, इसलिए कि मसीह में खुले उस ख़ास अकाउंट की ज़मीनी बरकत और मसीह में काफ़ी से ज़्यादा फजल की बरकत के तजुर्बा से मामूर है कि मसीह के साथ खुले उस अकाउंट की फजीलत में किसी तरह की कभी कमी महसूस नहीं होती, और ये कि मसीह की बख्शी हुई कसरत की बदौलत हमें किसी और तरह की हाजत रह नहीं जाती कि किसी और ज़राए से हासिल होने की उम्मीद या तवक्को या ख्वाहिश का इजहार करें। पौलुस रसूल जब मसीह की बेक़ियास यानी लामुतनाही दौलत का बयान करते हैं तो ये किसी भी तरह की इंसानी अमीरी और मादी दौलत से बढ़कर है। ये बेक़ियास दौलत क्या है? ये दौलत हमारी ज़रूरत से बढ़कर है, जिसके लिए हमारी किसी काबिलियत और गुंजाइश को नहीं देखा गया, बल्कि ये बेक़ियास दौलत मसीह में हमारी विरासत है। इस बात को इस तरह से भी समझा जा सकता है कि यीशु आप खुद हमारी दौलत है। यीशु को पा लेने के बायस हम वो सब पाते हैं, हमें वो सब हासिल हो जाता है जिसकी हमें ज़रूरत होती है, यहाँ तक कि उन ज़रूरियात का ताल्लुक मुस्तकबिल ही से क्यों ना हो। इसलिए कि मसीह की फराहमी और मुहैया करने की कुदरत हमारी ज़रूरत, तलब और गुंजाइश से ज़्यादा होती है। एक इंडियन पादरी साहब जो कोढ़ की बीमारी में मुब्तला थे, कहते हैं कि यीशु मेरी तमाम ज़रूरियात का हल है, यीशु ही मेरे लिए सब कुछ है। यीशु वो है जिसकी मुझे तमन्ना और जिसे मैं चाहता हूँ। एक नहायत कदीम किताब जिसे रिचर्ड और जोसेफ अलाइनी ने तहरीर किया, जिसमें यह बसीरत अंगेज बयान पाया जाता है कि मसीही अपने खुदा को जानने के लिए जितना ज्यादा जागेंगे उतना ज्यादा खुदा की कुर्बत में
بڑھتے چلے جائیں گے۔ جتنا زیادہ ہم مسیح کی بابت جانیں گے، ہمیں تجربہ ہوگا کہ ہم نے اپنی زندگی میں کیا کچھ پایا ہے۔ مقدس اگسٹین رہنمائی کرتے ہیں کہ اس طرح سے ہمیں اپنے ایمان کا اندازہ ہوتا ہے، گویا کہ ہم درست ایمان کے مقام پر کھڑے ہیں یا کہ نہیں۔ میں اس بات کو اپنے الفاظ میں ذرا وضاحت سے بیان کرتا ہوں۔ اگر خدا آپ سے کہے کہ آپ وہ سب پا سکتے ہیں جس کی آپ کو خواہش اور ضرورت ہے، جیسے زمین، دولت، جائیداد اور دیگر تمام ضرورت کی مادی چیزیں، لیکن آپ خدا کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے، تو بھلا آپ بتائیں کہ آپ کس کا انتخاب کریں گے، مادی چیزوں کا یا خدا کے دیدار کا؟ اگر آپ تمام چیزوں سے دستبردار ہو کر صرف خدا کے چہرہ کو دیکھنے کی خواہش کریں تو آپ ایک حقیقی ایماندار ہیں، اور مسیح آپ کی بے قیاس اور حقیقی دولت ہے۔ مسیح کی دولت ہمیشہ فائدہ مند ہوتی ہے، حالانکہ اس کے برعکس کوئی بڑی لاٹری جیتنا آپ کے لیے ناقابل تصور مشکلات کا سبب ہو سکتا ہے۔ دولت کو تباہی بربادی کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے کہ دولت کے ذریعہ ہمیشہ ان کو جو اسے حاصل کرتے ہیں سربلندی، دنیاوی زمینی سربلندی بخشتی ہے، اور مسیحی پیروکار ہمیشہ اپنے نجات دہندہ مسیح پر نگاہ رکھتے ہیں۔ انجیل مقدس میں دیکھا گیا ہے کہ یسوع نے اپنی دولت، طاقت اور قدرت غلاموں کو آزادی بخشنے اور بیماروں کو بیماریوں سے رہائی کے لیے، شفا کے لیے استعمال کی ہے۔ وہ سب فضل کی ایسی دولت بن جائیں جس کی ہر روز ضرورت ہے، کہ وہ جلال کی ایسی دولت ٹھہریں جس کا ہمیں ایک اور نہایت قوت سے بھرپور تجربہ ہو۔ یسوع ہماری زندگی میں اپنے فضل کی دولت کے ساتھ آتا ہے۔ ہم یسوع کو اپنے ایمان سے اس لیے الگ نہیں کر سکتے کہ وہی تو ہمارے ایمان کا سرچشمہ اور اظہار ہے، اور نہ ہی یسوع کو محبت اور امید سے الگ دیکھا جا سکتا ہے، اس لیے کہ فضل، بخشش، ایمان، محبت، امید اور جلال، یہ سب یسوع سے منعکس ہوتے ہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ دولت آئی اور چلی گئی، لیکن مسیح کی دولت ہمیشہ دائمی برکت کے طور پر ساتھ رہنے والی ہے۔ وہ نعمتیں جو مسیح سے ہمیں ملتی ہیں ہمیشہ ساتھ رہتی ہیں، جیسا کہ محبت، خوشی، شادمانی، اطمینان، صبر، مہربانی، نیکی، وفاداری، برداشت اور حلیمی۔ پالوس اقرار کرتے ہیں کہ خدا کی محبت ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہے، اس سے ہم کو نہ موت جدا کر سکے گی، نہ زندگی، نہ فرشتے، نہ حکومتیں، نہ حال کی چیزیں، نہ مستقبل کی چیزیں، نہ قدرت، نہ پستی، نہ بلندی، نہ کوئی اور مخلوق۔ مسیح کی دولت غیر معمولی ہے۔ ہم اسے فطری طور پر ایسے دیکھتے ہیں کہ آسمان پر بہت سے ستارے ہیں جنہیں آپ گن نہیں سکتے، اور اسی طرح پرندے، چوپائے اور پھول پودے، اور یہی ما فوق الفطرت کثرت ہے۔ یہی اصول روحانی زندگی کے دائرے میں بھی ایک زندہ سچائی ہے، یعنی یسوع جو زندگی دیتا ہے وہ کثرت کی زندگی ہوتی ہے۔ وہ ہمیں اپنے ساتھ آج کے لیے اس وقت زندگی دیتا ہے، لیکن ایسی زندگی جو اس کے ساتھ ہمیشہ بسر ہونے کو ہے۔ پالوس کہتے ہیں کہ اس کا فضل انتہائی زیادہ، بلکہ جسے وہ دیگر برکات کے لیے بھی استعمال کرتا ہے، جو مسیح میں ہمیں پورے طور پر کلیسیائی زندگی میں میسر ہے۔ یسوع کی دولت تک رسائی ممکن، بلکہ ہر وقت ممکن ہے۔ بھلا اس روپے پیسے کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے جبکہ آپ کے اپنے اکاؤنٹ تک رقم کو حاصل کرنے کی رسائی ممکن نہ ہو؟ بائبل مقدس بڑی وضاحت سے بیان کرتی ہے کہ مسیح تک ہماری مکمل رسائی ہے۔ وہ نہ صرف ہمارے ساتھ بلکہ ہمارے پاس ہے۔ جب ہم اپنے مسیح تک رسائی حاصل کرتے ہیں تو کوئی ایسا ریکارڈ کردہ پیغام سننے کو نہیں ملتا کہ آپ کو واپس کال کی جائے گی، یا دوبارہ کال کریں، یا اپنا پیغام نوٹ کروا دیں، اپنا نمبر نوٹ کروا دیں، اور نہ ہی ہمارے خداوند نے ہمارے رابطہ کرنے پر کہا ہو کہ میرے پاس فی الحال وقت نہیں، یا میں مصروف ہوں،
مجھ سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں۔ لہٰذا جب بھی اپنے خداوند سے رسائی کرنے کا کوئی رابطہ کرتے ہیں تو وہ ہماری سننے کو موجود رہتا ہے۔ یسوع کی قدرت کے خاصے میں ہماری مدد کرنے کو کسی طرح کی کمی نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے افضل رحمت کا کبھی قحط پڑا ہے۔ اس لیے ہم بار بار رابطہ کرنے میں پریشان نہ ہوں، اس لیے کہ وہ ہماری ضرورت اور گنجائش سے زیادہ بخشش عنایت کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ یہ گمنام نظم ہر روز شائع ہونے والے ایک دعائیہ کتابچہ کا حصہ رہی ہے کہ میری ضرورت کو وہ ہمیشہ پاس رہے گا، مجھے ضرورت ہے کہ اس کے چہرہ کو دیکھوں، مجھے ابد تک یسوع کی ضرورت ہے، وہ یسوع ہی ہے جس کی مجھے ضرورت ہے۔ حقیقی طور پر ہمارے نام تو امیر ترین افراد کی لسٹ میں لکھے جانے چاہیے، اس لیے کہ مسیحی مسیح کے ساتھ میراث میں شامل کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ دیگر الفاظ میں کہ جو کچھ مسیح کا ہے وہ ہمارا ہے۔ وہ اپنی دولت کو دنیا میں تقسیم کر دیتا ہے، چھوٹے چھوٹے برتنوں میں نہیں، بلکہ وہ سب کچھ ہمیں بخش دیتا ہے جو اس کا ہے۔ وہ اپنی ذات کا کوئی ایک ٹکڑا نہیں بلکہ سب کچھ، اور جیسا کہ وہ خود بھی صرف اپنی راست بازی کا ننھا سا حصہ نہیں بلکہ اپنی ساری راست بازی سے ہمیں ملوث کرتا ہے۔ نہ صرف اپنی محبت کا کوئی مختصر وقت یا حصہ نہیں بلکہ اپنی پوری محبت سے ہمیں سرشار کرتا ہے کہ ہم خدا کی بادشاہی میں یسوع کی طرح خدا کے بیٹے کے طور پر جانے جائیں گے، کہ ہمیں اسی طور سے قبول کیا جائے گا جیسا کہ ہم اس کے قریبی عزیز اور اس کی ساری آسمانی دولت کے مختار اور وارث، اس تمام ناقابل یقین دولت کی بخشش ہمیں جلا بخشتی ہے کہ ہم اپنی آوازوں کو اپنے خداوند کی ستائش میں بلند کریں، جو اس لیے غریب بنا کہ ہم اس میں دولت مند بن جائیں۔ میرے عزیزو، اس کتاب میں سے اس پیغام کو آپ کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ جس ایمان کے ساتھ خداوند کے خادم میرے دوست ریورنڈ بلیک ویسٹرن نے اس پیغام کے حصے کو سادگی سے بیان کیا ہے، اسی طور سے سادگی کے سامنے اس پیغام کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، اور میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ کل صبح ایک بار پھر سے آپ اس کتاب کا ایک نیا چیپٹر سننے کے لیے تیار ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ گاڈ بلیس یو۔